السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج فیملی معاملات میں اور کسٹڈی اور حضانت کے معاملات میں، خاص طور پہ کسٹڈی اور حق مہر اور حضانت سے متعلق جو عورتیں ایگریمنٹ کر کے دیتی ہیں اپنے خامند کو بچوں کی کسٹڈی کے حقوق کے حوالے سے، یا حق مہر کا حق ختم کرنے کے حوالے سے کہ ہم اپنا حق مہر ختم کرتی ہیں اور راضی نامہ ہوتا ہے یا کمپرومائز ہوتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس بنیاد پہ جس میں عورت اپنا حق کے حضانت یا حق کے کسٹڈی اپنے بچوں کا اپنے خاوند کے حق میں لکھ کے دے دیتی ہے کہ میں یہ کلیم نہیں کروں گی، یا اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے اور اس کا رائٹ ویو کر دیتی ہے، اور کوئی کمپرومائز ایسی شکل دے دی جاتی ہے کمپرومائز کی، یا اسٹامپ پیپر کے اوپر کوئی ریٹن ڈاکومنٹ بنا لیا جاتا ہے ایگریمنٹ کے طور پہ۔ تو اس قسم کے دو ایگریمنٹ، خاص طور پہ کسٹڈی کا اور حق مہر کے حوالے سے جو عورت لکھ کے دیتی ہے اپنا خامند کو، اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے آج ہم دو ججمنٹ سپریم کورٹ کی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کی ان دو امپورٹنٹ ججمنٹ کی روشنی میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کی لیگل ویلیو کیا ہے، اور کیا ایسے ایگریمنٹ جو ہیں وہ انفورس بائی کورٹ کروائے جا سکتے ہیں، یعنی عدالت کے ذریعے ان پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، اور ایسے ایگریمنٹ کی بنیاد پہ عدالت میں کوئی کیس کر کے اس بنیاد پہ یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنی کسٹڈی کا یا حضانت کا بچوں کا حق جو ہے وہ ترک کر دیا ہے یا لکھ کے دے دیا ہے کہ میں بچے نہیں لوں گی، یا حق مہر کا حق معاف کر دیا ہے کہ لکھ کے دے دیا ہے کہ میں اپنا حق مہر معاف کرتی ہوں۔ تو یہ دو ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان دونوں قسم کے ایگریمنٹ کی جو ہے ویلڈٹی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ اس کی قانونی ویلیو کیا ہے ان ایگریمنٹس کی۔ سب سے پہلے تو ریسنٹ ججمنٹ جو آئی ہے، رپورٹڈ ہوئی ہے، وہ جسٹس مسرت حلالی کی ہے، سپریم کورٹ کی جسٹس ہیں ان کی۔ یہ ریٹ پٹیشن نمبر تھی یا کسٹڈی کی اپیل جو تھی، اس کا نمبر تھا 1227 1227، اور یہ 2016 کی کیس ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو رپورٹڈ ججمنٹ کا سیکشن ہے اس میں جسٹس مسرت حلالی کی جو ججمنٹس ہیں اس میں اویلیبل ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ کیس یہی تھا کہ ایک عورت نے جو اپنے حقوق تھے وہ ترک کیے تھے حضانت کے، اور لکھ کے دیا تھا کہ جو بچوں کی حضانت ہے وہ کبھی بھی کلیم نہیں کرے گی، اور بچوں کی کسٹڈی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کا ایک میٹر اور ایگریمنٹ کا بھی کہ جو حق مہر ہے وہ عورت نے اس ایگریمنٹ یا کمپرومائز کے ذریعے معاف کر دیا تھا خاوند کو کہ جو حق مہر اس کا ہے وہ بھی وہ نہیں لے گی۔ تو اس کیس کا ٹائٹل تھا مسمات حسینہ بی بی بنام عبد الحلیم وغیرہ، اور اس میں عدالت نے جو ججمنٹ دی اس میں 5-6 پوائنٹس ہیں نوٹ کرنے والے۔ پہلا پوائنٹ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ حق مہر جو ہے وہ ایک ایسا حق ہے عورت کا جو خاوند کے اوپر ہوتا ہے، اور جو بیوی کی معاشی سپورٹ اور سٹیبلٹی کے لیے ہوتا ہے، کہ اسے معاشی کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کی جو فنانشیل سٹیبلٹی ہے اس کو سپورٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس مہر کے حق کی جو بنیاد ہے عدالت نے کہا وہ قرآن پاک سے ہے، یہ اخذ ہوتا ہے قرآن پاک سے، قرآن پاک کے احکامات سے، اور قرآن کی روشنی میں ہی اسے قانون کی حیثیت دی گئی ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ بڑا کلیئر کیا گیا کہ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جو قرآن عورت کو دیتا ہے، اور پھر اس قرآن کی روشنی میں ہی یہ ہمارے قانون کا حصہ بنا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں جو ججمنٹ میں جو میں نے آپ کو نوٹ کروائی ہے، اس میں مسرت حلالی صاحبہ کی جو ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھوایا جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیرا نمبر 352 سب پیرا 5 محمدن لا کا وہ یہ کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک جو ہے وہ بیٹا، وہ اگر اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کا حق ہے، اور اسی طرح بیٹی کی کسٹڈی جو ہے وہ جب تک بیٹی بالغ نہیں ہوتی وہ ماں کا حق ہے کہ اس کی کسٹڈی اور حضانت جو ہے وہ ماں کو ملے گی۔
یعنی بیٹے کی صورت میں 7 سال کی عمر تک ماں کا حق ہے، اور بیٹی کی عمر میں بیٹی کی صورت میں جب تک بیٹی بالغ نہیں ہوتی وہ کسٹڈی اور اس کی حضانت کی حقدار والدہ ہے۔ یہ تو ہے جو محمدن لا میں اسلامک قانون ہمارا جو بتایا گیا ہے کہ اس کا رائٹ جو ہے وہ ماں کے پاس ہوگا، کسٹڈی کے پاس، اور ماں کہ ان حقوق سے عدالت نے کہا کہ وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو 7 سال کی عمر تک بیٹے کی صورت میں اور بلوغت کی عمر تک بچی کی صورت میں جو یہ 2 حقوق ہیں عورت کو دیے گئے ہیں کسٹڈی کے، عدالت نے کہا، سپریم کورٹ نے، کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان سے انکار کیا جائے گا تو یہ قانون کے منافی ہوگا، قانون کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو تیسرا ہے اس میں کہ کسٹڈی کے متعلق اگر عورت جو ہے وہ ایگریمنٹ لکھ کے دے دیتی ہے کہ اپنے خامند کو کہ میں بچوں کی کسٹڈی کا حق جو ہے وہ نہیں مانگوں گی اور آپ سے نہیں لوں گی، کسی کو کمپرومائز ہو جاتا ہے فیملیز کے درمیان اور عورت لکھ کے دے دیتی ہے کہ اسٹام کے اوپر یا ایگریمنٹ کے اوپر کہ میں بچے واپس نہیں لوں گی اور بچوں کا حق جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ میں نہیں مانگوں گی، تو عدالت نے کہا تیسرا پوائنٹ کہ یہ ایگریمنٹ بنیادی سرے سے ہی غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا ایگریمنٹ ہے جو قابل عمل ہی نہیں ہے، جس کو آپ عدالت کے ذریعے انفورس ہی نہیں کرا سکتے، اور اس ایگریمنٹ کے ذریعے آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ عورت نے اپنے بچوں کی جو کسٹڈی ہے یا حضانت ہے وہ خامند کو حق میں لکھ کے دے دی ہوئی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ انفورس ایسا ایگریمنٹ اس پہ اوپر عمل ہی عدالت نہیں کروا سکتی، نہ ہی عدالت میں قابل قبول ہے، کیونکہ یہ ہے ہی بنیادی سے سرے سے ہی غیر قانونی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے آگے اسی پوائنٹ میں عدالت نے ایک اور کیس، ایک اور ججمنٹ کا حوالہ دیا، سپریم کورٹ کی ایک پہلے سے سابقہ موجودہ ججمنٹ، وہ نوٹ کر لیں، پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ پیج 508۔ اس میں جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے یہ ڈسکس کیا اس ججمنٹ کو، جو ان سے پہلے سے یہ موجود تھے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، جس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ اس ججمنٹ جو میں نے آپ کو دوسری بتائی ہے ابھی، اس کے پیرا نمبر 8 میں کہا گیا تھا کہ جہاں ماں اپنی کسٹڈی کا حق یا حضانت کا حق سرنڈر کر دے، یا جو ایگریمنٹ ماں کو کسٹڈی کا حق کلیم کرنے سے روکے، وہ ایگریمنٹ غیر قانونی ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے ایگریمنٹ کی جس میں ماں اپنی بچوں کی کسٹڈی کا حق جو ہے وہ سرنڈر کرے، یا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہو جو اس ماں کو بچوں کی کسٹڈی کلیم کرنے سے، عدالت میں بچوں کی کسٹڈی مانگنے سے روکے۔ ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ یہ بتایا گیا پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ 508 پیج ہے اس کا۔ اسی طرح چوتھا پوائنٹ جو اس ججمنٹ میں بتایا گیا، جو پہلے جو ججمنٹ ہم نے آپ سے شروع میں بتائی ہے، یہ اسی ججمنٹ کے پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ چوتھا پوائنٹ جو اس میں بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ یہ کسٹڈی اور حضانت جو ہے، اس کے اسلامی جو قوانین ہیں یا اسلامی جو اصول ہیں کسٹڈی اور حضانت کے، کہ بچوں کی کسٹڈی یا حضانت کے متعلق جو ہمارا اسلام اصول اور ضابطے تعین کرتا ہے، یہ اس چیز کے بھی خلاف ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے حق کو لکھ کے دے دے کہ میں یہ حق اپنا ایکسرسائز ہی نہیں کروں گی۔ لہٰذا یہ اسلامی قانون، اسلامی روح سے بھی یہ غیر قانونی اور غیر اسلامی ایگریمنٹ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ 5واں جو عدالت نے بتایا، اس میں یہ بتایا کہ اب ہمارا موجودہ قانون جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے، جو معاہدوں کا قانون ہے ہمارا پاکستان میں، کانٹریکٹ ایکٹ، اس کی دفعہ 23 جو ہے وہ ایسے ایگریمنٹ یا ایسے معاہدے کو عمل درآمد کرانے سے روکتی ہے جو معاہدہ یا ایگریمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی ہو۔ یعنی آپ اس معاہدے کو عدالت میں لے کے جا کے اپنی قانونی داد رسی مانگتے ہیں، جو معاہدہ تو قانونی ہونا چاہیے، پھر آگے اس کا سٹیپ ہے کہ وہ معاہدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا جو معاہدہ یا ایگریمنٹ جو ہے وہ سرے سے ہے ہی غیر قانونی اور غیر اسلامی، اس کو آپ عدالت میں لے کے ہی نہیں جا سکتے، اور وہ غیر قانونی ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ لاسٹ پوائنٹ جو عدالت نے کہا ہے
وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور حق مہر کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خصوصاً ایسے معاملات یا ایسے کیسز میں جہاں پہ علیحدگی ہو گئی ہو میاں بیوی کی، یا ڈیزولوشن آف میرج ہو گئی ہو تنسیخ نکاح کے ذریعے یا ویسے طلاق کے ذریعے، شادی ختم ہو گئی ہو فریقین کی، اور پھر ایک ایگریمنٹ ایسا سامنے آئے جس میں یا کوئی کمپرومائز یا صلح نامہ سامنے آئے یا اقرار نامہ سامنے آئے کہ جس کے ذریعے عورت جو ہے اپنے حق مہر کا جو اپنا حق مہر ہے وہ اس کو ویو کر رہی ہو یا سرنڈر کر رہی ہو یا وہ معاف کر رہی ہو یا ختم کر رہی ہو اپنے خاوند کو، یعنی ایسا ایگریمنٹ جس میں شادی ختم ہو گئی ہے میاں بیوی کی، اور وہ بیوی جو ہے وہ لکھ کے دیتی ہے کہ میں اپنا حق مہر جو ہے وہ ختم کرتی ہوں، یا کچھ کمپرومائز آ جاتا ہے یا کوئی اقرار نامہ یا صلح نامہ جس شکل میں بھی آئے گا، تو وہ عدالت نے قرار دیا اس ججمنٹ میں کہ وہ ایسا ایگریمنٹ بھی جس میں عورت حق مہر جو ہے اپنا وہ سرنڈر کر رہی ہے یا ویو کر رہی ہے یا ختم کر رہی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے خاص طور پہ ایسے کیسز میں، ان حالات میں جبکہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے اور شادی اور نکاح ختم ہو چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے یا تنسیخ ہو چکی ہے، تو وہ بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس ایگریمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہ حق مہر جو ہے عورت کا ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹ ایگریمنٹ، خاص طور پہ ایک حق مہر کا اور ایک کسٹڈی کا بچوں کی، اس حوالے سے جو عورت لکھ کے دیتی ہے، اس حوالے سے یہ دو ججمنٹس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ججمنٹس ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور چینل کو بھی اور ویڈیو کو بھی شیئر ضرور کر دیں، اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کویسچن کریں تاکہ میں فوراً وہاں پہ آپ کو رپلائی کروں گا۔ واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھے کویسچن کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات واٹس ایپ پہ اتنا رش ہوتا ہے میسیجز کا کہ وہ فوراً رپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ شکریہ۔